اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ہاں جی، وَأَشْمِمْ وَرُمْ فِي غَيْرِ بَاءٍ وَمِيمِهَا مَعَ الْبَاءِ أَوْ مِيمٍ وَكُن مُتَأَمِّلًا۔ وَأَشْمِمْ توجہ اور اشمام کر، وَأَشْمِمْ اور ورم اور روم کر، فی میں غیر باءٍ با کے علاوہ، وَمِيمِهَا اور میم کے بھی علاوہ، مع الباء با کے ساتھ، او میم یا میم کے ساتھ، وکن اور ہو متعملا تو غور کرنے والا۔ توجہ جناب، اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے تجوید میں پڑھا تھا، اس میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے، اس لیے تجوید کے اندر نہیں ہے۔ اشمام اور روم اسکان کی صورت میں، یعنی آیات کو ختم کریں گے ایسے نا، تو اس کے اوپر روم اور اشمام ہوتا ہے۔ اس روم اشمام سے مراد وہ رؤوس آیت نہیں ہے، رؤوس بلکہ یہ وسط آیت ہے، وسط کلمہ ہے، درمیان کلمہ میں ہے، بلکہ کیا ہے یہ درمیان کلمہ میں وسط آیت ہے۔ اس وقت کی بات کر رہے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے نا، لا تأمنا، اس میں کیا ہے، اظہار کے ساتھ کیا ہے، روم ہے، ادغام کے ساتھ کیا ہے، اشمام، ایسے نا۔ وہ رؤوس آیت پہ ہے یا وسط آیت پہ ہے؟ وسط کلمہ میں ہے، وسط آیت، ایسے نا، یہ بھی اسی کی بات، وہ روایت میں ہے، یہ بھی اسی طرح ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ پھر سمجھنا یہ جو بات میں سمجھا رہا ہوں، توجہ ہے تو سمجھ میں آئے گی، ورنہ اوپر لنگ جائے گی۔ مین چیز یہ بھی، اشمام اور روم پھر کس میں کیا جائے گا؟ روم اشمام، اب جیسے پیچھے آپ نے دیکھا نا کہ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ وَلَا يَمْنَعُ الْإِدْغَامَ إِذْ هُوَ عَارِضٌ إِمَالَةَ كَالْأَبْرَارِ وَالنَّارِ أَثْقَلًا، کہ امالے کے لیے ادغام کو ختم کیا جا سکتا، اور امالہ کے لیے امالہ کرتے ہوئے ادغام کوئی معنی اور اس سے کوئی پریشانی ہوتی نہیں ہے، پریشانی ہوتی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ امالہ کس میں ہوگا؟ مدغم میں۔ کس میں ہوگا؟ مدغم میں ہوگا نا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ روم اشمام بھی مدغم میں ہوگا، مدغم فی میں نہیں ہوگا۔ شعر سے، شعر کی تشریح لکھی ہوئی ہے، کسی سے سمجھ میں بات نہیں آنے والی، یہ بات یاد رکھو ذہن میں۔ یہ روم اشمام کس میں ہوگا؟ مدغم میں۔ مدغم فی کی بات ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر کہو گی مدغم فی میں، ذرا دماغ کو حاضر رکھ کے بیٹھو۔ واشمم اور اشمام کر، ورم اور فی میں، یعنی ان حروف میں جو مدغم فی غیر با، سوائے با کے علاوہ، ومیمہا اور میم جو با کی ہے اور میم کے علاوہ۔ با آپ کو پتہ ہے میم میں مدغم ہوتی ہے، اور میم کس میں ہوتی ہے؟ جب میم با میم میں مدغم ہو تب بھی روم اشمام، اور جب میم با میں مدغم ہو تب بھی روم اشمام۔ دوسرے تمام حروف کے ادغام کبیر میں مدغم پر اشمام اور روم کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ وہ جب مدغم مضموم ہو تو اس پر ادغام کے ساتھ اسکان، جب مدغم مضموم ہوگا کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا تو ادغام کے ساتھ اسکان، روم اور اشمام تینوں ہو سکتے ہیں۔ اگر مکسور ہو تو ادغام، اسکان، روم کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن با اور میم اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ با اور میم میں یہ اچھا
اب بات کو سمجھیے گا، با اور میم میں باقی حروف میں تو ادغام روم کہتے ہیں اشمام ہوتا ہے، اس میں کیوں نہیں ہوگا؟ با اور میم میں اس میں روم اشمام کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا جواب بڑا کہتے ہیں با اور میم میں ادغام، اور جب ادغام ہوتا ہے تو یہ مشدد ہو جاتی، تشدید ہو جاتی ہے نا، اطباق شفتین کامل ہوگا، اطباق شفتین ہونٹ اچھی طرح سے کیا ہو جائیں گے؟ بند، تو روم اشمام نہیں ہو سکتا ہے اس سے۔ جب ہونٹ بند ہو تو پھر ہونٹوں کو اشارہ کرنا یا روم کی حالت میں اس کی حرکت کو کچھ پڑھنا یا وہ سنائی دے تو یہ مشکل ہے۔ یہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ بھائی منہ ہی بند ہے، اب وہ کیسے اشمام کرے گا؟ تو وہ کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں جب با کا میم میں یا میم کا با میں ادغام ہوتا ہے، 4 صورتیں بنتی ہیں۔ کیسے؟ پہلے میں بیان کر رہے ہیں کہ با کا با میں جیسے نصیب برحمتنا، نصیب برحمتنا پڑھیں گے اس وقت روم اشمام۔ با کا میم میں جیسے یعظم من یشاء پڑھیں گے لیکن اس میں ادغام۔ میم کا میم ہے جیسے یعلم پڑھا ہے نا آپ نے، ادغام کون سا ہوگا؟ یہ مثلین والا ہے، اس وقت بھی روم اشمام اس میں۔ میم کا ادغام با میں اخفا، جیسے اخفا ہوگا مثال کے طور پہ، اب اس کو ادغام میں شمار اس وجہ سے کیا، حالانکہ اخفا کا انہوں نے مستقل کوئی باب شمار کیا نہیں ہے، اور یہ جو اخفا ہے یہ بھی ادغام کے قریب ہے، ادغام کے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اعلم اس وقت بھی اس میں مدغم میں، بات پھر سمجھ لو، یہ روم اشمام کس میں ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے لا تأمنا میں بھی جو روم ہوتا ہے یا اشمام ہوتا ہے وہ مدغم میں ہوتا ہے، مدغم فی میں نہیں ہوتا۔ لا تأمنون ایسا تھا نا، پہلے نون کی بات ہے دوسرے کی ہے، سمجھ میں آگی بات؟ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ مدغم کے اندر روم اشمام کی بات ہے، مدغم فی کے اندر روم اشمام کی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، اب بات کو سمجھیے گا توجہ سے۔ کہتے ہیں روم کے ساتھ ادغام خالص منع ہے، روم کے ساتھ خالص ادغام کیا ہے؟ منع ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ جیسے قرآن کریم کے اندر آئے گا نا یہ مثالیں، ایک منٹ، وہ کہہ رہے ہیں خالص ادغام کے ساتھ روم منع ہے، خالص ادغام کے ساتھ روم کیا ہے؟ منع ہے۔ البتہ اشمام کے ساتھ ادغام خالص ہی ہوگا، اشمام کے ساتھ روم کیا ہوگا؟ خالص۔ جیسے لا تأمنون ہے تو کیا پڑھیں گے؟ لا تأمن، لا تأمن، ہونٹو کو گول کرنا ہوتا ہے، باقی تو وہ اسکان ہی ہوگا، ادغام بھی خالص ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ خالص ہو جائے گا۔ اس میں کہتے ہیں جب آپ روم کے ساتھ ادغام کے ساتھ روم کریں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت فیقول ربنا، یعنی حرکت تھوڑی سی معلوم ہوگی، لیکن یہ جو روم ہوگا یہ کم اس کا اثر ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ اس کا اثر کم ہوگا۔ اس کا کیا ہوگا؟ روم اشمام کی ادائیگی کے وقت مدغم کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ جو کہا نا مدغم خیال رکھنا ضروری ہے، کیا مطلب؟ کہ مدغم میں روم اشمام اور مدغم فی میں اور اشمام روم مدغم میں ہوگا۔ اچھا جی، ایسا نہ ہو کہ مدغم فی میں اشمام اور روم کر لیں۔ اب کہتے ہیں 3 اقسام کی مثالیں ہیں، مثالیں دے رہے ہیں 3 قسموں، کتنی ہیں؟ نمبر 1 مدغم مفتوح ہو، مدغم کیا ہو؟ وشاہد شاہدن، تو اس میں روم اشمام ہوگا، صرف اس میں کیا ہوگا؟ ادغام، کیا ہوگا؟ خالص ادغام۔
وشہش شاہد، وشہش شاہد خالص ادغام ہوگا۔ اب اس میں روم اشمام کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ مفتوح ہے، مفتوح میں روم اشمام ہوتا نہیں ہے۔ دوسری ہے مدغم مضموم ہو، جیسے سیغفر لنا، اس میں ادغام خالص کے ساتھ سکون ہوگا، خالص کے ساتھ کیا ہوگا؟ سیغفر لنا، سیغفر لنا۔ ادغام خالص کے ساتھ اشمام ہوگا، سیغفر لنا، سیغفر لنا، اس طرح پڑھیں گے۔ را کو جب ادا کریں گے نا اس وقت کیا کریں گے ہم؟ سیغفر لنا، ہونٹوں کو کیا کر دیں گے ہم؟ گول کریں گے۔ اور ادغام غیر خالص مع الروم ہوگا، ادغام غیر خالص کہتے ہیں اس میں پورا ادغام نہیں ہوگا، اس میں پورا ادغام نہیں ہوگا، بلکہ کیسے ہو جائے گا؟ پیش میں ہوتا ہے نا سیغفر لنا، سیغفر لنا، یعنی اس کی کیا ہوگی؟ آواز قلیل ہوگی، معلوم دور سے ایسے ہوگا بس ہوگا کہ ادغام ہو رہا ہے، ہوگا ادغام، لیکن ادغام کاملیت کے ساتھ مکمل طور پہ ہوگا نہیں، جیسے لا تأمنون، وہی بات سیغفر لنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 جی مدغم مکسور ہو، مدغم کیا ہو؟ جیسے من بعد ظلمہ، میم دال کے ادغام وام ہے، یہ بھی دیکھا کرو لفظ توجہ سے، کس حرف کی پورا کلمہ جو بیان کر رہے ہیں پھر کس حرف کے ادغام کس کی بات ہے۔ بس اوقات آپ آدھا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے مدغم فی بھی نہیں ہوتا، آپ مثال دے رہے ہوتے پورے اس کی قاعدے کی، تو جب مدغم فی نہیں ہوتا تو ادغام کس چیز کا کس میں ہو رہا ہے؟ من بعد ظلم، اس میں کریں ادغام خالص معصوم، من بعد ظلمہ دال کے ادغام وام ہے، ٹھیک ہے، من بعد ظلمہ۔ اب کہتے ہیں ادغام غیر خالص مع الروم، من بعد ظلمہ، من بعد ظلمہ، آواز سننے کی بات ہے، باقی کیا ہے پڑھنے کے لحاظ سے ایک طرح ہے، ٹھیک ہے۔ من بعد ظلمہ یعنی آواز کیا ہوگی؟ اس میں ڈال کے اس میں تھوڑی سی خفیف سی نکلے، کیا نکلے گی؟ خفیف سی نکلے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی یہ بات ہوگی، اب بات کو سمجھیے گا۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا ادغام مثلین کا، پھر مثلین کے انہوں نے بیان کیا، پھر متقاربین کا نام لے کے متجانسین کو بھی شامل کیا۔ اب سارے یہ حروف متقاربین تو نہیں ہے، کچھ حروف کیا ہے؟ متجانسین ہے، کسی کے نزدیک متجانسین ہے، کسی کے نزدیک متقاربین ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ متقاربین جو ہے نا یہ فقط جو متقاربین ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سماع کے ساتھ ہے، یاد اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سماع کے ساتھ ہے، کہ بس اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ متقاربین، لیکن وہ متقاربین ہوتے ہیں، وہ متقاربین ہوتے ہیں۔ اس کا کیا ہے؟ وہ باقی ہے نا مثلین، مثال یہ مخرج ہو، ان کا مخرج کیا ہو؟ ایک ہو، صفات ایک ہوں، اور متقاربین کی بس اوقات ایسا ہوتا ہے مخرج بھی ایک نہیں قریب نہیں ہوتا، صفاتیں بھی قریب نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی متقاربین ہوتے ہیں، پھر بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ اس کا جو تعلق ہے کس کے ساتھ ہے؟ سماع کے ساتھ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ توجہ بھی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو ادغام خالص کی بات کی اور ادغام غیر خالص کہا نا، جو غیر خالص میں ہوگا اس کو اختلاس کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھی ہے نا، ایک حرکت کا پورا حصہ پڑھنا ہے۔ اختلاس کا معنی کیا ہے؟ اچک دینا، کیا کرنا؟ اب روم میں حرکت کا تہائی حصہ پڑھا جاتا ہے، اس میں 2/3 حصہ پڑھا جاتا ہے۔ کتنا؟ اس میں 1 حصہ پڑھا جاتا ہے، اس میں 2 حصے پڑھے جاتے ہیں، اس میں 2 حصے پڑھے جاتے ہیں، ایسے سمجھ لو، ٹھیک ہے۔ اس میں کتنے حصے پڑھے جاتے ہیں؟ ہاں، یعنی ایک طرح کا اختلاس ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاس کیا ہوتا ہے؟ آگے اسی کی بات کر رہے ہیں، توجہ۔ کہتے ہیں ادغام ادغام، اور کہتے ہیں ادغام اور حرف کا حرفی اور حرف کا ادغام قبلہ ہو، اس سے پہلے، اس سے صحا صحیح، ساکن ساکن ہونا، صحا صحیح،
ساکن ساکن ہونا، عسیر کہتے ہیں مشکل ہے، کیا کہتے ہیں جی مشکل ہے، کیا ہے عسیر کے معنی کیا ہے مشکل ہے، دشوار ہے، کیا ہے جی کلاس میں نہ کرو ادھر ادھر، عسیر کیا کہتے ہیں یہ مشکل ہے، کیا ہے دشوار ہے، مشکل ہے، صح ساکن کب بات کو سمجھے گا، کہتے ہیں مدغم سے پہلے حرف کیا ہو جی ساکن، مدغم سے پہلے حرف کیا ہو ساکن ہو، اس وقت کہتے ہیں وہ ساکن صحیح ہو، ساکن صحیح ہو، یہ نہ کہ پھر کسی وجہ سے ساکن ہوا ہو، ساکن ہو، عسیر کہتے ہیں اس وقت ادغام کرنا مشکل ہے، ادغام کیا کرنا وبالاخفاء اور کہتے ہیں اخفاء، اختلاس اس سے مراد کیا ہے اختلاس، طبقہ کہتے ہیں اس نے، طبقہ اس نے، ضرب لگائی، مفصلہ جوڑ کر، کیا جی جوڑ پر نشانہ بنایا، اس نے جوڑ پر نشانہ بنایا جی، کیا مطلب جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ باب ادغام کا ہے، کہتے ہیں جب مدغم سے پہلے والا حرف نا ساکن ہو، کیا ہو تو اس وقت ادغام کیا ہے مشکل ہے، اب جیسے مثال خذ العفو وامر ہے نا، اب صاحب ظاہر ہے عفو وامر یا کس طرح اس کو زبر دی جائے گی، کس طرح پڑھا جائے گا، اب وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ساکن ہی رہے گا، حرکت اس کو تو نہیں مل جاتی، اب یہ تو نہیں ہے کہ ابھی واؤ کی حرکت فا کو مل جائے گی، بلکہ کیا ہے وہ کہتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے اختلاس کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے والعفو وامر اس طرح پڑھا جائے گا، لیکن اس کو اختلاس کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں مطلب یہ کہ مدغم کا ماقبل اگر حرف صحیح ساکن ہو تو اس میں اہل ادا کے دو مذہب ہیں، متقدمین کا مذہب اور وہ یہ کہ ادغام محض ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں والعفو وامر، وہ کیا کہتے ہیں والعفو وامر، وہ کہتے ہیں ایسا پڑھے والعفو وامر، بعض کہتے ہیں متأخر مذہب وہ یہ کہ ادغام محض مشکل ہے، کیونکہ جمع بین ساکنین ہے، دو ساکن کیا ہو جائیں گے لہذا اخفاء و اختلاس ہے جس کو روم سے تعمیر کیا، جس کو کس سے کیا گیا ہے روم کہا گیا، لیکن ہے اس میں کیا اختلاس ہے، کیا اب الاخفاء طبق مفصلین، جب قاری اختلاس کرے گا تو جمع بین ساکنین سے بچ جائے گا، جمع بین ساکنین سے مولا علی قرآن نے فرمایا کریں گے وغیرہ، اس جگہ اعتراض بے معنی ہے، کیونکہ ادغام مثل وقف کے ہوتے ہیں، ادغام کیا ہوتا ہے مثل، وہ کہتے ہیں ادغام وقف کی طرح ہوتا ہے، ادغام کس کی طرح ہوتا ہے اس طرح، وقف میں اجتماع ساکنین مطلقاً صحیح ہے، وقف میں اجتماع ساکنین اعلیٰ حدی ہی مطلقاً کیا ہے صحیح ہے یا نہیں ہے صحیح ہے نا، مطلب وہ جائز ہے ادغام، ٹھیک ہے، جیسے اللہ دونوں ساکنوں کو باقی رکھا جاتا ہے کہ نہیں رکھا جاتا، یا اجتماع ساکن اعلیٰ غیر حدی میں بھی آتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے جائز ہے دونوں ساکنوں کو باقی رکھنا، تو کہتے ہیں اس کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، ادغام بھی صحیح ہے اور کہ وہاں بھی سکون عارضی ہو، یہاں بھی سکون کیا ہے والعفو وامر، تو اس کی ادائیگی کے بعد بس یاد رکھیں ادائیگی ایک ہی طرح کی ہے، ادائیگی کیا ہے بس کسی نے اس کو اختلاس کے ساتھ اور کسی نے ادغام خالص ادغام کے ساتھ باقی ہے، ادائیگی کے لحاظ سے دونوں ایک ہی، والعفو وامر خذ العفو، اس کی مثال دیں جیسے کہتے ہیں خذ العفو وامر من بعد ظلمہ، اب دیکھو وہی بات من بعد ظلمہ، ٹھیک ہے، من بعد ظلمہ، آگے کیا ہے فی المہد صبیہ، فی المہد صبیہ، ٹھیک ہے، دار الخلد جزاء، کیسے پڑھیں گے دار الخلد جزاء، دار الخلد جزاء، اور علمی کیا ہے جی العلمی مالک، العلم مالک، العلم مالک، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی والعلمی، اور کہتے ہیں کیا کر دی اس نے ضرب لگائی فاشمم، پس تو ضرور کیا کر والعلمی، اور کہتے ہیں اس علم کو کیا کر دی اس کو جان لو، اس کو ان مثالوں کو جان لو، ان مثالوں کو فاشملا، تاکہ پس تو ضرور شامل ہو، کیا مطلب کہتے ہیں اور مثالوں کو بھی اس کے اندر کیا کرو شامل کرو، کہتے ہیں یہ جو مثالیں دی ان کو جان لو سمجھ لو،
اور اس کے اندر اور مثالیں بھی تم کیا کر لو، ایڈ کر لو، شامل کر لو، سمجھ لو۔ اچھا جی، بات کو سمجھیے گا۔ اب یہاں پہ نا ایک بات اور ہے، توجہ، اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ولا، یہاں پر کچھ کلمات ہیں اس کی روایات کا نا آپ کو سمجھا دیتا ہے۔ ایسے ولا اقول لکم ہے نا، ولا اقول لکم، ولا اقول لکم، اب کہتے ہیں اس کے اندر کس طرح پڑھا جائے گا، کتنی وجوہ ہوگی جی؟ ولا پہ دو وجہ ہیں ابو عمر بصری کے لیے، کتنی ہیں؟ دو۔ سوسی کے لیے قصر ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا ہے، یعنی ابو عمر بورے کے لیے کیا ہے جی؟ دو وجہ ہیں، مد بھی ہے اور قصر بھی، مد بھی اور قصر بھی۔ توجہ، یہ اصول ہے، یہ مد منفصل میں ان کے لیے کیا، مد منفصل، متصل میں نہیں، منفصل میں قصر ہے اور توسط ہے، قصر اور۔ اب کہتے ہیں چار وجہ، ولا اقول لکم میں چار وجہ بنائی، کون سی؟ قصر، منفصل میں قصر، ولا آگے لام کا لام میں ادغام، ولا اقول، یہ ہو گیا، کتنی ہوگی؟ یہ ایک وجہ ہوگی، قصر کے ساتھ ادغام، قصر کے ساتھ۔ اب کہتے ہیں قصر کے ساتھ اظہار، کیونکہ دوری بصری تو ادغام نہیں نہ کہتے، وہ کیا کریں؟ ولا اقول لکم، ولا اقول لکم، کتنی وجہ ہو گئی؟ دو۔ اب کہتے ہیں مد کے ساتھ اظہار، یہ بھی دوری بصری کے لیے ہو جائے گی، کیا؟ ولا اقول لکم، ولا۔ نمبر 4 مد ادغام، مد کے ساتھ کون سی؟ ولا اقول لکم، یہ چوتھی وجہ جائز نہیں ہوگی، کیوں؟ ادغام سوسی کے لیے، اور سوسی کے لیے اس میں توسط نہیں، قصر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ادغام کس کے لیے؟ سوسی کے لیے، اور مد اس میں، مد منفصل میں وہ مد نہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بات ہوگی جی۔ اب کہتے ہیں یؤمنون بما انزل الیک، ان میں چار وجہ ہوں گی، کیا ہوں گی؟ توجہ بھائی، یؤمنون پہلے کیا ہے جی؟ ان میں ابدال کرتے ہیں، ان میں کیا کرتے ہیں؟ ابدال۔ بما پہ کون سی وجہ ہو جائے گی؟ مد اور قصر۔ کہتے ہیں تحقیق، حمزہ میں تحقیق، یؤمنون، حمزہ میں کیا؟ یؤمنون، اور آگے مد میں قصر، مد میں والذین یؤمنون بما انزل، والذین یؤمنون بما انزل، ایک وجہ ہوگی۔ اچھا، دوسری تحقیق کے ساتھ مد، والذین یؤمنون بما انزل، بات سمجھ آ گئی؟ تحقیق کے ساتھ مد۔ اب کہتے ہیں ابدال کے ساتھ قصر، والذین یؤمنون بما انزل الیک، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ابدال کے ساتھ قصر۔ چوتھی وجہ جی، ابدال اور مد، ابدال کے ساتھ ہے والذین یؤمنون بما انزل۔ اب کہتے ہیں دوری بصری کے لیے، دوری بصری کے لیے چاروں جائز ہیں، چار وجوہ دوری بصری کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ مد کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ قصر بھی ان کے لیے ہے، توسط بھی ان کے لیے ہے، مد بھی، اور حمزہ کے اندر ابدال بھی ان کے لیے ہے، تحقیق بھی ان کے لیے ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سوسی کے لیے مد والی وجہ جائز نہیں ہے، مد والی وجہ جائز ہے، دو وجوہ جتنا جائز ہوگی، کون سی جی؟ تحقیق کے ساتھ مد، تحقیق کے ساتھ، اور ابدال کے ساتھ مد، تحقیق کے ساتھ مد اور ابدال کے ساتھ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نہیں آ رہی حضرت صاحب؟ اچھا، یہ بات ہوگی جی۔ اچھا توجہ، اب کہتے ہیں دو حروف مثلین جمع ہو جائیں، دو حروف تو کیا ہو جاتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے،
ہیں. اب کہتے ہیں حمزہ ساکنہ آ جائے، حمزہ ساکن صحیح آ جائے، پھر مد منفصل ہو، مد منفصل بھی ہو، دو مثلین بھی ہو، حمزہ ساکنہ بھی ہو، ان میں ابون بصری کے لیے کتنی وجوہ ہوں گی جی؟ توجہ. کون سی مثال ہے جی؟ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا، کس طرح ترزقانہ، یہ مد منفصل بن گئی. توجہ. قال لا، قال لا، یہ کیا ہوگی؟ مثلین جمع ہو گئی، ادغام والی ان کی وجہ آ گئی. یأتیکما، یہ تحقیق اور اس میں ابدال، یاتیکما یہ ابدال والی وجہ آ گئی. توجہ. اب کس طرح پڑھیں گے جی؟ اس میں 8 وجوہ بنتے ہیں. کتنی بنتی ہیں؟ کون سی؟ توجہ. اظہار، قال لا اظہار ہو گیا. آگے کیا ہے؟ یأتیکما، حمزہ میں تحقیق ہوگی. آگے کیا ہے جی؟ ترزقانہ الا، اس میں قصر ہوگی مد منفصل میں. سمجھ آ رہی ہے بات نہیں؟ مثلین میں کیا ہوگا؟ اظہار، قال لا. یہ کس کے لیے سمجھ لیں؟ یہ دوری بصری کے لیے بات ہو. کس کے لیے ہوگی جائے گی؟ حمزہ میں کیا ہو جائے گی؟ تحقیق. مد منفصل میں قصر، مد منفصل میں. نمبر 2 اظہار، قال لا، لام کا لام میں اظہار. یاتیکما، اس میں ابدال، حمزہ میں ابدال. ترزقانہ، اس میں قصر، اس میں قصر، اس میں قصر. اچھا جی. اب کہتے ہیں کتنی ہو گئی ہیں؟ کتنی ہوگی بھائی؟ توجہ. آگے جی. اظہار، ابدال، مد. پہلے قال لا اظہار، یا ابدال، یا تھا نا، اب کیا پڑھیں گے؟ یاتیکما ابدال. آگے ترزقانہ، اس میں مد. توجہ گنتے جانا. اب جی ادغام، قال لا، کتنی وجہ ہوگی یہ؟ قال لا ادغام ہوگا. یاتی، قال لا یاتیکما ترزقانہ، ادغام، ابدال، قصر. ٹھیک ہو گیا. اب آگے کیا کہتے ہیں جی؟ ادغام، ابدال، قصر تھا نا، اب ادغام، ابدال، مد ہوگی. ادغام، ابدال، آگے کیا ہوگی؟ مد ہوگی. کیسے؟ قال لا یاتیکما ترزقانہ، ٹھیک ہو گیا. تو مد ہو جائے گی. اب جناب 7ویں وجہ جی، 6 ہو گئی نا. ادغام، تحقیق، قصر. کیسے؟ قال لا یاتیکما ترزقانہ الا، ٹھیک ہے. تحقیق کیا آ جائے گی؟ ادغام، ہاں اس میں حمزہ میں تحقیق. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا، ادغام، تحقیق اور قصر. ادغام، تحقیق اور. توجہ. 8ویں وجہ بنے گی جی ادغام، تحقیق اور مد. ادغام، تحقیق اور کیسے؟ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا، سمجھ میں آگئی بات؟
اب کہتے ہیں دوری کے لیے 5 صحیح ہے، دوری بصری کے لیے کتنی ہے؟ اور باقی غیر صحیح، باقی ٹھیک ہے۔ سوسی کے لیے صرف 3 ہے، 1 3 اور 5 جائز ہیں، باقی 5 جائز ہیں، ان کو آپ نکالنا ہے خود، ٹھیک ہے؟ وہ وجوہات مجھے آپ نے بتانی ہے، پتہ چل جائے گا یہ کیوں جائز نہیں ہے۔ ایک اصول بتا دوں آپ کو، سوسی مد نہیں کرتے، قصر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور دوری بصری مد بھی کرتے ہیں اور قصر بھی کرتے ہیں۔ یہ آگے آ رہا ہے اس کا، انہی کے بارے میں آگے آ جائے گا۔ دوری بصری کے لیے کیا ہے؟ خلف ہے، قصر اور توسط دونوں ہیں، ٹھیک ہے؟ منفصل میں سوسی اور مکی کے لیے صرف قصر ہے، سوسی کے لیے کیا ہے؟ صرف، مکی بھی قصر کرتے ہیں، سوسی بھی مد منفصل میں۔ دوری بصری کے لیے کیا ہے؟ 2 وجہ، کیا ہیں؟ 2 وجہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب صاف ظاہر ہے جس میں مد ہوگی تو اس میں سوسی کے لیے ناجائز ہو جائے گی۔ اب سوسی ادغام کرتے ہیں صرف، جن میں اظہار ہوگا تو وہ بھی وہ وجہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی، سیدھی سی بات ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یہ خود بتانے سے نہیں، یہ بتاؤں تو بتانے کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن آپ لوگ تھوڑی سی توجہ کریں گے کیونکہ میں اصول بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے بھی آپ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں۔ اب جناب جو دوری بصری ہے آپ کو پتہ ہے وہ ادغام نہیں نہ کرتے، ان کے لیے جہاں ادغام آئے گا تو وہ وجہ کیا ہو جائے گی؟ ناجائز ہو جائے گی، وہ وجہ جائز ان کے لیے نہیں ہوگی۔ اچھا اور ایک کلمہ پڑھ لو پھر ختم کر دو اسے۔ اب کہتے ہیں ایک اور جی، حیث شئتما، لفظ کون سا ہے؟ حیث، آپ کو پتہ ہے حیث کا تا کا شین میں ادغام بھی ہوتا ہے، حیث شئتما ہوتا ہے نا، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اب حیث اس کے سامنے آپ نے پڑھا ہے رم واشمم و رم، اس میں روم اشمام بھی کر سکتے ہیں، روم اشمام بھی کل 4 وجوہ بنے گی، کون سی جی؟ حیث شئتما اظہار اور حمزہ میں تحقیق، حیث شئتما، حیث، دوسری کیا؟ اظہار ابدال، حیث شئتما، حیث شئتما، تیسری وجہ ادغام ابدال، ادغام اور حیث شئتما، چوتھی کیا ہے؟ ادغام اور تحقیق، یہ وجہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو وجوہ بیان کر رہے ہیں نا، یہ ابو عمر بصری پوری کی روایت بیان کر رہے ہیں، کسی ایک راوی کے لیے نہیں ہے، کسی ایک راوی کے لیے۔ اب اس میں ادغام کیا جائے، تحقیق کیا جائے؟ آپ کو پتہ ہے اس میں حمزہ میں سوسی ابدال کرتے ہیں، سوسی کیا کرتے ہیں؟ ابدال کرتے ہیں حمزہ میں۔ شئتما کیسے پڑھیں گے؟ شئتما پڑھیں گے، وہ کیا پڑھیں گے؟ شئتما پڑھیں گے۔ اور حیث وہ کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں۔ دوری بصری وہ ادغام نہیں کرتے، حمزہ میں ابدال نہیں کرتے۔ تو سمجھ لیجئے دوری کے لیے کون سی وجہ ہوں گی؟ سوسی کے لیے یہ بھی خود تم لوگوں نے مجھے تلاش کر کے بتانا۔ بات سامنے آ گئی ہے جی؟ اب کہتے ہیں پس کل کلمات جو مدغمات ہیں یہ 1305، کتنے تھے؟ 1305 کلمات ہیں نا، مثلین کے بھی، متجانسین، متقاربین کے، ٹوٹلی آل ٹو آل کتنے کلمات ہیں؟ 1300۔ مثلین میں ایک کلمے میں 2 مواقع پہ ادغام ہوا ہے قرآن میں، اور
اور 2 کلموں میں 748 جگہ پہ 700 یعنی 750 2 اور بھی اس میں جمع ہو جاتے ہیں 2 صوتوں کے کتنے ہو جائیں جی 750 یہ یعنی 248 2 کلموں میں ہو گیا اور 2 یہ ایک کرنے والا کتنے ہو گئے 50 ہو گئے نا. مثلین میں 750 جگہ پہ کیا ہوا متقاربین متجانسین ایک کلمے میں 38 جگہ پہ ہوا کتنی جگہ پہ ہوا ہے اور 2 کلموں میں 517 جگہ 500 تو 555 اور 750 کتنے ہو گئے 1300 پورے ہو گئے 1305 مواقع بھی 1305 سے پورے ہو گئے جی. اچھا ان کا سب اجرا بھی کرنا ہے. آگے سبق شروع کر لیتے ہیں. باب حائل کنایا حائل اب ہائے کنایا کس کو کہتے ہیں ہائے ضمیر کو ہائے کنایا کہتے ہیں. ہائے ضمیر کو ہائے اشارہ آپ کو پتہ ہے کنایا کا معنی کیا ہوتا ہے اشارہ کی 2 قسمیں قریب ایک بعید ہوتی ہے. اب ہمارا جو مقصد مطلب ہے وہ کیا ہے ضمیر وہ کیا ہے اس کے اندر نا بس قاعدہ یہ ہوگا ایک صلے کا اور ایک عدم صلے کا ایک صلہ اور ایک عدم صلہ اور جو ساکن پڑھی جاتی ہے آپ نے جو پڑھا تھا اس کے اندر وہ صرف روایت حفظ تک مخصوص تھا. یہ تمام قراء کے لیے یہ اس کے ضوابط ہوں گے. ولم یصلو ولم اور کہتے ہیں نہیں یصلو انہوں نے صلہ کیا ہا مضمرن ہائے ضمیر میں ہا مضمرن ہائے ولم اور نہیں یصلو انہوں نے کیا کیا صلہ کیا یصلو صلہ ہا مضمرن کس میں ہے قبل ساکن جب ہائے ضمیر سے پہلے ساکن حرف کیا ہو ٹھیک ہے آپ نے پہلے تجوید میں پڑھا ہوا نا کہ ہائے ضمیر کے ما قبل ساکن ہو یا ما بعد ساکن ہو ما بعد اور ما بعد دونوں ساکن ہو ما بعد مشدد ہو تو صلہ یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کہ نہیں پڑھی نا وہی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہائے ضمیر کے ما قبل ساکن ہو یا ما بعد بھی ساکن ہو ما قبل تو کہا لیکن ما بعد بھی سمجھ لینا چاہیے ٹھیک ہے. ما قبل ما بعد دونوں کٹھے ساکن ہو یا دونوں ایک پہلے ساکن ہو ایک بعد میں ہو جس طرح بھی ہو وہ ساری باتیں وہی جو پیچھے آپ نے پڑھی تھی. تو کیا کہتے ہیں ولم یصلو اور انہوں نے صلہ کسی نے کیا پورے قاریوں نے قراءت سبع میں سے کوئی بھی اس میں صلہ کرتا نہیں ہے. جیسے آتیناہ الانجیل ہے نا آتینا اب ہا سے پہلے کیا ہے ساکن ہے ہل آگے بھی کیا ہے ساکن ہے تو اس وقت کوئی صلہ کرتا وما قبلہ التحریک للکل والصلہ اور وہ وما قبلہ اس سے پہلے حرکت تحریک کیا ہو جی للکل تمام قراء کے لیے وہ صلہ کیا گیا ہے. اب کیا مطلب جی کہتے ہیں ہائے ضمیر کے ما قبل ہائے ضمیر کے ما قبل متحرک ہو ما قبل کیا ہو تو تمام قراء اس میں کیا کرتے صلہ ان لہو صاحبہ علی سمعہ وقلبہ اس میں سارے قراء صلہ کرتے ہیں کسی کے لیے کوئی منع یہ نہیں کہ صرف فلاں روایت میں سارے. یہ بات ہوگی جی توجہ بھائی. وما قبلہ تسکین لابن کثیرہم اور وہ اس سے پہلے وما قبلہ اور وما وہ قبلہ اس سے پہلے تسکین سکون ہو کس سے پہلے جی ہے ضمیر کے ما قبل کیا ہو ساکن ہو ہے ضمیر کے ما قبل سکون ہو ہے ضمیر کے ما قبل ساکن ہو ما قبل کیا ہو تو پھر کیا ہوگا جی لابن کثیرہم لابن کثیری تو پھر کیا ہوگا ابن کثیر کے لیے کیا ہوگا صلہ کہاں سے نکلے گا پچھلے سے پیچھے کیونکہ صلہ کی بات ہو رہی ہے نا پیچھے کس کی بات ہو رہی ہے صلہ کس کی بات ہو رہی ہے تو ابن کثیر اس میں کیا کرتے ہیں صلہ ابن کثیر کیا کرتے ہیں. اب اس کے مفہوم مخالف اور زد سے کیا نکلے گا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں زدوں کو پڑھو کیا نکلے گا
باقیین صلہ باقیین صلہ کرتے ہیں. اچھا جی کیسے جی؟ جیسے فیہ ہدا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ فیہ ہدا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدا. وقف ہے فیہ ہدی للمتقین. وہ کیا پڑھتے ہیں؟ فیہ ہدی للمتقین. سمجھ آ گئی نا؟ فیہ مہانا. ٹھیک ہے. اچھا جی اب کہتے ہیں وہ فیہ، اور ایک کلمہ آتا ہے فیہ مہانا. فیہ مہانا کہہ دیا نا. فیہ جو کس کے ساتھ ہے؟ مہانا کے ساتھ ہے. معہو اور کہتے ہیں ان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مکی کے ساتھ. بصری نہیں ہے، صرف مکی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ حفص. کس نے؟ اخولا بھائی چارہ قائم کیا ہے، موافقت کی ہے، ساتھ دیا ہے، ان کی روایت کا ساتھ دیا ہے، موافقت کی ہے، ان کی طرح صلہ کیا ہے. ان کی طرح کیا کیا ہے؟ صلہ کیا ہے. سمجھ میں آ گئی جی؟ تو کون سا کلمہ ہے جی؟ فیہ ہدا. فیہ اب فیہ ہدی اور اجتباہ وہداہ، اس میں مکی صلہ کریں گے، باقی صلہ نہیں کریں گے. اچھا جی پہلے جو بیان کیا، دو قاعدے جو بیان کیے وہ اتفاقی تھے، وہ تمام قرآ کے. یہ جو بیان کیا یہ اختلافی ہے. اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پورے قرآن کریم میں ہے ضمیر سے پہلے جب ساکن ہوگا تو یہ کیا کریں گے؟ ابن کثیر مکی صلہ. کچھ کلمات آگے آئے گی، چند کلمات ہیں ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان میں صلہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. اللہ کریم عمل کی توفیق دے.